صبح اٹھتے ہی صرف ایک انڈے پر یہ عظیم الشان وظیفہ پڑھ لینا، اس کے بعد میں کرشمہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آپ کے گھر سے، آپ کی دکان سے، آپ کے مکان سے تنگ دستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، غربت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، پہاڑ جیسے قرض سے نجات مل جائے گی، تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، تمام بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے گا، اور اس عمل کی برکت سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے رزق ملنے کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جو عظیم الشان وظیفہ ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں، یہ وظیفہ تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ تنگ دستی میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ وظیفہ تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ غربت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ وظیفہ تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا قرض کی جانب تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ یہ وظیفہ تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، دکان میں کسٹمر نہیں آ رہے ہیں، اور گھر میں پریشانیاں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں۔ ایک شخص ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا بیمار پڑ جاتا ہے، دوسرا ٹھیک ہوتا ہے تو تیسرا بیمار پڑ جاتا ہے، اور گھر میں ہمیشہ غربتیں اور تنگ دستی ہی رہتی ہے۔ تو وہ لوگ اس عظیم الشان وظیفے کو بالکل بتائے گئے طریقے پر پڑھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر سے غربت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، تنگ دستی ایسے ختم ہوگی جیسے کبھی تنگ دستی تھی ہی نہیں، پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، بڑی سے بڑی بیماری سے اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے گا۔ گھر، دکان، مکان اور کاروبار میں بے انتہا برکت ہی برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے بڑھتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف، اور آپ کو اس عمل کو پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کس وقت میں پڑھنا ہے اور کس دن پڑھنا ہے۔ تو سامعین کرام، اس عمل کو پڑھنے کے لیے کسی بھی دن کی قید نہیں ہے، آپ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اور اب آتی ہے وقت کی بات، تو آپ کو اس وظیفے کو صبح کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، کیونکہ اس وقت بندے کا موڈ بھی فریش ہوتا ہے، زیادہ ٹینشنیں بھی نہیں ہوتی ہیں، الجھنیں بھی نہیں ہوتی ہیں، اور نماز کے بعد ٹھنڈے دماغ سے بندہ یا بندی وظیفہ کو پڑھ بھی سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے، اور اس عمل کو خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، بزرگ بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اور دکان کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ جس دن بھی آپ کا عمل پڑھنے کا ارادہ ہو جائے تو آپ کو ایک انڈا لے لینا ہے۔ انڈا چاہیں آپ دیسی لے لیں، چاہیں فارمی لے لیں، چھوٹا انڈا ہو یا بڑا ہو، پیلا ہو یا سفید ہو، کوئی بھی حرج نہیں ہے، کوئی سا بھی انڈا لے سکتے ہیں۔ انڈا لینے کے بعد آپ کو فجر کی نماز سے پہلے ہی وہ اپنے پاس رکھ لینا ہے، کیونکہ فجر کے بعد آپ کو اٹھنا نہیں ہے، بلکہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ اگر مرد پڑھیں گے تو وہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، تو پھر وہ اپنے گھر پر آ کر اس عمل کو پڑھیں، لیکن اگر خواتین پڑھیں گی تو وہ گھر پر ہی پڑھتی ہیں، تو ان کو اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، وہ انڈا پہلے ہی اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ تو پہلے ہی انڈا پاس رکھنے کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھ لیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے نہ ہلیں، اسی جگہ پر بیٹھے رہیں، اور اگر مرد ہیں تو مسجد سے اٹھ کر گھر پر آ جائیں، اور گھر میں تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جائیں، اور اس عمل کو جس لیے پڑھ رہے ہیں، دکان میں کسٹمر لانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ دکان کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، یا گھر سے بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستی، بندشیں، رکاوٹیں، غربت ختم کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو پھر دل میں یہ ارادہ کریں کہ گھر کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ ارادہ کرنے کے بعد وہ انڈا اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں،
جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ جس وظیفے کے شروع میں درود ابراہیمی پڑھی جاتی ہے اس عمل کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو 7 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں، ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں اور آرام سے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، جلد بازی ہرگز نہ کریں۔ جب 7 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں تو آپ کو پورے انڈے پر ایک مرتبہ صحیح طریقے سے دم کر دینا ہے، یعنی کہ پھونک مار دینا ہے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ کو قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ پڑھنا ہے جس سورہ مبارکہ کی برکت سے پڑھنے والا تو الگ بات ہے، اس کے پڑوسیوں کے بھی رنج و غم دور ہو جاتے ہیں، غربت ختم ہو جاتی ہے، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے اور کاروبار میں برکت ہی برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ سورہ مبارکہ ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کو آپ کو 141 مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ جب 141 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو پھر آپ کو پورے انڈے پر صحیح طریقے سے ایک مرتبہ دم کر دینا ہے۔ ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ کو آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اگر جلد بازی کریں گے تو پھر وظیفے کا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہو۔ اس طریقے سے حرف کی ادائیگی صحیح طریقے سے پڑھیں، اور اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو پھر ایسے شخص سے اس وظیفے کو پڑھوائیں جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ لیتا ہو۔ تو 141 مرتبہ جب سورہ اخلاص پڑھ لیں تو آپ کو اس انڈے پر پھونک مار دینا ہے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ کو قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ پڑھنا ہے جس سورہ مبارکہ کی برکت سے تمام بندشیں، رکاوٹیں، جادو اور جنات کے اثرات، بے برکتی، غربت، تنگ دستی چیخیں مار کر بھاگ جاتی ہے اور کبھی بھی آنے کی کوشش نہیں کرتی۔ وہ سورہ مبارکہ ہے سورہ ناس۔ سورہ ناس آپ کو 99 مرتبہ پڑھنا ہے، 90 اور 9 99 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے۔ ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اس انڈے پر اچھے طریقے سے دم کر دینا ہے۔ لاسٹ میں پھر آپ کو 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس انڈے پر ایک مرتبہ دم کرنا ہے۔ شروع میں جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو ایک مرتبہ انڈے پر دم کریں گے، پورے انڈے پر دم کریں گے۔ پھر آپ سورہ اخلاص 141 مرتبہ پڑھیں گے تو پورے انڈے پر دم کریں گے۔ پھر آپ 99 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں گے تو پورے انڈے پر دم کریں گے۔ پھر آپ لاسٹ میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو پورے انڈے پر دم کریں گے۔ اس طریقے سے پورے عمل کے دوران 4 مرتبہ آپ کو پورے انڈے پر دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ دعا کر لیں کہ یا اللہ مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ جو بھی دعا کرنا ہے دعا کر لینا ہے۔ کرنے کے بعد آپ کو خاموشی کے ساتھ اٹھنا ہے اور وہ انڈا آپ نے گھر کے لیے پڑا ہے تو اپنے گھر میں چپ چاپ خاموشی کے ساتھ محفوظ جگہ پر رکھ دینا ہے، اور اگر دکان کے لیے پڑا ہے تو آپ کو دکان میں محفوظ جگہ پر رکھ دینا ہے۔ اب آپ کو پورا دن رکھے رہنے دینا ہے اور پوری رات رکھے رہنے دینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس انڈے کی برکت سے آپ کے گھر میں یا دکان میں جو بھی بندشیں ہوں گی، رکاوٹیں ہوں گی، جادو اور جنات کے اثرات ہوں گے، بیماریاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، اس کی برکت سے ساری کی ساری بلائیں جل کر راکھ ہو جائیں گی اور کبھی بھی آنے کی کوشش نہیں کریں گی۔ جب ایک دن پورا رکھا رہے اور رات بھر بھی رکھا رہے تو صبح کو آپ کو اٹھنا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس انڈے کو آپ کو اپنے گھر میں دفن کر دینا ہے کچی زمین پر، اور اگر گھر میں کچی زمین نہ ہو تو پھر آپ باہر لے جا کر کسی تالاب میں یا کسی ندی میں بھی اس انڈے کو آپ ڈال سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ اس انڈے کو اپنے گھر میں دفن کریں گے یا ندی یا تالاب میں ڈالیں گے تو اس انڈے کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کی ساری پریشانیاں، ساری بیماریاں، ساری بندشیں، ساری رکاوٹیں، ساری کی ساری بلائیں اس انڈے کے ساتھ دفن ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی آ جائے گی، کاروبار میں بے انتہا برکتیں آ جائیں گی، گھر سے بیماریاں پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سکون والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے گا اور آپ کو آپ کے رزق میں بے انتہا برکت ہی برکت عطا فرمائے گا۔ دکان میں کسٹمر کی لائن لگنا شروع ہو جائے گی، آپ کا کاروبار
بلندی پر پہنچ جائے گا۔ اگر آپ قرض میں مبتلا ہوں گے تو قرض ادا ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی بہترین ذریعہ پیدا فرمائے گا۔ تو اس عمل کو آپ ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، اور جب بھی ضرورت ہو آپ اس عمل کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ امید کرتے ہیں پوری بات آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔